الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا اشہد ان لا الہ الا هو شہادۃ تدخل قائلها ذلا ذلیلا اصلی و اسلم علی من بعث الی کافۃ الناس ہادیا و دلیلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا ومولانا وملجأنا محمد واصحاب محمد وازواج محمد وعطرت محمد وفطرت محمد مدنی موہن محمد آمنہ دچن محمد شیری بدن محمد عطری چمن محمد خوشبو بدن محمد درختان تن محمد گن دیت گن محمد پڑدا خدا محمد صلی علی محمد عرشاں تے آئے محمد فرشاں تے آئے محمد چن بھن دکھائے محمد سجکوں والائے محمد اپنا بنائے محمد کولوں بلائے محمد چادر بچھائے محمد حامد حمید حماد نبی حامد حمید حماد نبی مہتاب نبی خورشید نبی میری جد بھی نبی میری جان بھی نبی جھٹکو تو سہارا نبی نبی ڈوبو تو کنارا نبی نبی ولیوں نے پکارا نبی نبی غوثوں کا ہے نعرہ نبی نبی الف سے نو انسان نبی بے سے کامل برہان نبی تے سے تطہیر کی جان نبی سے ثقلین کی شان نبی ہے جیم سے پاک جواز نبی ضدی انسان دیکھ ذرا ضدی انسان دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی تو قبر کے باہر جو لے کر تیری قبر کے اندر نبی نبی تمام تر حمد و ثنا اور تعریف و توصیف مالک ارض و سماوات کے لیے جو خالق کل کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی،
اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر عرب و عجم شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل فخر آدم و بنی آدم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین ذی وقار، اول ذکر ہم سب مل کر کروڑہا شکر ادا کریں گے اپنے پیدا کرنے والے رب کا، جس نے آپ کو اور مجھے انسان تخلیق کیا، اور انسان تخلیق کرنے کے بعد ہم سب کو اس مقدس امت کا حصہ بنایا کہ جس امت کو آمنہ کا لال نصیب ہوا۔ کروڑہا شکر اس رب کائنات کا کہ جس نے آپ کو اور مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا کروڑہا شکر بجا لاتے ہیں، اور آپ تمام دوستوں کا بھی بڑا شکریہ کہ جمعہ شروع ہوتے ہی آپ تشریف لے آتے ہیں، تو بندوں کا بھی شکریہ ضروری ہے۔ تو بڑی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ابھی ہم بیٹھتے ہی ہیں کہ آپ لوگ تشریف لے آتے ہیں، تو وہ ایک بات کرنے کا جو حسن ہے وہ ایک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی یہ کاوش قبول کرے اور اس کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور بہترین اجر وہ جانتا ہے کہ کیا ہے، لیکن ہماری تمنا یہ ہوگی کہ اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے، اللہ ہر حال میں ہمیں راضی رہنے والا بنا دے۔ دوستان محترم، آج اپنی گفتگو ہم اس مقدس و بابرکت مہینے کی نسبت سے کچھ کریں گے کہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر پھر سے نصیب ہو گیا ہے کہ جس کے اندر تاجدار کائنات خاتم الرسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لائے۔ تو اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمارے موضوعات مختلف ہوں گے، لیکن اس پورے مہینے کے اندر ہمارے تمام موضوعات کے اندر جو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی وہ صرف رسول اللہ کی ذات کو ہوگی۔ مختلف ٹاپکس کے اوپر ہماری بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اس مہینے ہر بات رسول اللہ پہ جا کر ہی ختم ہوگی، اور اگر دیکھیں تو ہر بات جا کر ختم ہوتی بھی رسول اللہ کی ذات پر ہی ہے۔ یہ ساری جو کائنات بنی ہے، یہ اگر رسول نہ ہوتے کائنات نہیں بننی تھی، تصور ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا نبی اس وقت نہیں آیا جب سیدہ آمنہ کے گھر میں آیا، وہ تو اس شان بشریت کے اندر سیدہ آمنہ کے گھر تشریف لائے، ورنہ جب صحابہ نے رسول پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، آدم کا تو ابھی سٹرکچر اور ڈھانچہ ہی نہیں بنا تھا، میں تو تب بھی نبی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ میں ایک نور تھا، کنت کنزا مخفیا، میں نور تھا ایک چھپا ہوا، بس پھر میں نے اپنے نور میں سے اپنی طاقت سے اپنے نبی کے نور کو بنایا، جب اسے دیکھا تو میں اس پر فدا ہو گیا، اپنی بنائی ہوئی تخلیق سے مجھے عشق ہو گیا۔ تو پھر میں نے چاہا کیوں نہ ہم دونوں کا چرچا ہو، ہمارے تذکرے ہوں، کوئی چرچا ہو نا، تو اللہ نے چاہتا ہے، میں نے چاہا کہ تذکرے ہوں ہمارے، تو بس ساری کائنات پھر بنا دی۔ تو وجہ کائنات رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، یہ سمجھنا چاہیے ہر انسان کو۔ اب ہم نے
آپ کی خدمت میں جو حدیث پیش کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہر بندہ مومن کو دل اور جسم دونوں کانوں سے سننی چاہیے، دل کے کان بھی کھول کر، جسم کے کان بھی کھول کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معیار مقرر فرمایا کہ کس انسان کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے اور کس ایمان والے کا ایمان ابھی کامل اور مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنا ایمان جانچنا چاہے، پرکھنا چاہے، کوئی کسوٹی اگر کسی کو چاہیے اپنے آپ کو جانچنے کے لیے کہ میرا ایمان مکمل ہے یا نہیں ہے، یہ پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا، جتنا اللہ ایمان میرے اندر چاہتا ہے وہ ایمان میں حاصل کر چکا ہوں یا نہیں کر سکا، تو اس کے لیے میرے نبی نے کسوٹی بتا دی ہے کہ اس کسوٹی کے اوپر آپ اپنے ایمان کو پرکھنا۔ اگر اس کسوٹی کے اوپر تم کامیاب ہو زندگی کے ہر میدان میں، پھر تمہارا ایمان مکمل ہے۔ تو وہ کسوٹی کیا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر اسے میں محمد پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی یہ ساری کائنات ہے، لوگ تو چیزوں سے بھی محبت کرتے ہیں، میٹریلسٹک دنیا ہے، مادے سے پیار کیا جاتا ہے، مادیت سے انسانوں کو پیار ہے، انسانوں کو گھر اچھے لگتے ہیں، مکانات اچھے لگتے ہیں، دولت پیاری لگتی ہے، اور بسا اوقات انسان کو صرف اچھے نہیں لگتے، ان چیزوں سے انسان کو پیار بھی ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات صرف پیار نہیں رہتا، دنیا کی چیزوں سے انسان کو عشق بھی ہو جاتا ہے۔ پھر عشق کا اس سے اوپر، مادیت سے اوپر درجہ ہے انسانیت کا، کہ کوئی انسان اچھا لگ جائے، کسی انسان کو دیکھا وہ اچھا لگ جائے، کسی خوب روح کو دیکھا اس کا چہرہ سما گیا تو بس وہ اچھا لگنا شروع ہو جائے۔ پھر اس سے اوپر درجہ کس کا آتا ہے؟ انسان کو اپنی اولاد بڑی پیاری لگتی ہے، اوپر انسان کو اولاد آتی ہے، اولاد ہر انسان کو اپنی اولاد پیاری ہے۔ کسی ماں باپ سے پوچھو تو اسے ساری کائنات دے دو، اپنی اولاد وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ماں بھوکی بیٹھی ہو، باپ بھوکا بیٹھا ہو، اور اسے کوئی یہ کہے کہ اپنے بیٹے کی آنکھ نکال کے ہمیں دے دے، اس کے بدلے میں تجھے 5 کروڑ روپے دیتے ہیں، کوئی دے گا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ گیا سے گیا، ماں باپ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر ماں باپ کا پیار آتا ہے، یہ اولاد کا پیار ہے۔ پہلے چیزوں کا پیار، اس کے بعد دوسرا درجہ انسانوں کا پیار، اس سے اوپر درجہ اولاد کا پیار، اور پھر ان سب سے اوپر درجہ بنتا ہے ماں باپ کا۔ یہ پیار کی کیٹیگریز ہیں جن سے انسانوں کو پیار ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے ماں باپ کو چاہتا ہے، گیا گزرا انسان بھی ہو، جتنا بھی گیا گزرا ہو، اپنے ماں باپ کی بے عزتی نہیں برداشت کر سکتا۔ لیکن رسول پاک نے کیا فرمایا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہے مادی دنیا کی محبت، ایک ہے انسانوں سے محبت، ایک ہے اولاد سے محبت، ایک ہے والدین سے محبت۔ لیکن یاد رکھنا، جب تک یہ ساری محبتیں پیچھے اور مجھ محمد کی محبت سب محبتوں کے اوپر نہ آ جائے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اب کوئی انسان اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ رسول پاک کی محبت کا دم بھرنے والا ہے اور وہ اہل ایمان میں سے ہے اور اس کا ایمان مکمل کامل اکمل ہے، تو اس سے جو معیار پوچھا جائے گا وہ یہی دیکھا جائے گا کہ ساری کائنات سے بڑھ کر اس کے دل میں رسول اللہ کا پیار ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ کا نام آتے ہی وہ تڑپ پڑتا ہے یا نہیں تڑپتا۔ اگر وہ ساری کائنات کو رسول پاک کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر وہ خوش قسمت ہے، وہ پھر اپنے اوپر بھی فخر کرے، اپنے ایمان کے اوپر بھی فخر کرے۔ تو دوستان محترم، یہ ہے پیار کا وہ معیار۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ
ایک لفظ پیار استعمال کیا جاتا ہے ہماری زبان میں، اسی طرح عربی میں ایک لفظ محبت ہوتا ہے، اور محبت کے اوپر ایک لفظ ہے اشد حبن، سب سے زیادہ محبت، شدید ترین۔ اشد اس میں تفضیل ہے عربی کے اندر، شدید ترین محبت، یعنی اتنی محبت کہ جس سے آگے پھر محبت ہو ہی نہ سکے، اس کو ہم اپنی زبان میں اشد محبت کو عشق کہتے ہیں۔ اب اس عشق کے لائق اگر کائنات کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات۔ اب دیکھیں یہ عشق ہوتا کیا ہے، پہلے اس کیفیت کو بھی سمجھیں تاکہ انسان اپنے اندر بھی اگر اسے پرکھنا چاہے، دیکھنا چاہے کہ میں کس کیفیت کے اندر ہوں تو پرکھ سکتا ہے، انسان دیکھ سکتا ہے۔ انسان کے اندر خیالات آتے ہیں مختلف، انسان کا دل اور دماغ یہ خیالات کے مجموعے ہیں، یہاں پر خیالات وارد ہوتے رہتے ہیں۔ آپ اب یہیں پہ بیٹھے ہیں مسجد میں، وہ ہمارا دماغ فوراً وہ مینار پاکستان چلا گیا، وہاں سے جی وہ ایفل ٹاور کے اوپر چلا گیا۔ یہ خیالات کی پرواز ہے، یہ خیالات جا رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں۔ کوئی یہاں پہ بیٹھا ہے اسے اپنے زمین کی فکر، کوئی یہاں پہ بیٹھا ہے وہ میرا وہ کام رہ گیا۔ یہ خیالات ہیں، یہ آتے ہیں، یہ ہر انسان کو آتے ہیں، ہر نارمل انسان کی یہ کریشن ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں اگر سارے خیال ایک خیال میں سما جائیں تو اسے عشق کہتے ہیں۔ سارے خیالات ایک ہی خیال کے اندر سما جائیں تو یہ عشق ہے، اسے کیفیت کو عشق کہتے ہیں۔ یعنی کوئی خیال آیا آپ کے ذہن کے اندر اور پھر وہ ایسا بیٹھا کہ وہ پھر ساری زندگی نہ اترے، موت تک وہ خیال نہ اترا، تو کہا جائے گا اس انسان کو عشق ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر عشق کی کیفیت جاری ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے عشق کے علاوہ کوئی خیال ایسا نہیں ہے جو نہ اترے، باقی سارے خیال اتر جاتے ہیں، جو خیال آئے ہیں وہ اتر جاتے ہیں۔ آج ایک خیال تھا، اس خیال کو آپ نے سجایا، 10 سال بعد وہ خیال اتر گیا۔ وہ آج ہو سکتا ہے جو چیز آج آپ کے اوپر حاوی ہے، آپ کو دن رات سونے نہیں دے رہی، لیکن ہو سکتا ہے کل وہ خیال اتر جائے۔ ایک خیال اللہ نے اس قدر مضبوط بنایا ہے کیونکہ خیالات کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہے۔ ہر وہ خیر پر مبنی خیال جو انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایک خیال ایسا ہے، وہ ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا خیال، کہ اگر وہ ایک مرتبہ دل میں بیٹھ جائے تو اس کے اندر اتنی پاور ہے وہ پھر دل و دماغ کے اوپر کسی اور خیال کو آنے ہی نہیں دیتا۔ تو اگر واقعی اللہ رسول کا خیال آیا اور آپ کے اوپر وہ خیال حاوی ہو گیا، اب باقی سارے خیالات چلے گئے، آپ صبح اٹھتے خیال آیا میرا نبی کیسے اٹھتا تھا، میں ویسے اٹھوں نا، میں صبح وہ پڑھوں جو میرا نبی پڑھتا تھا، میرے نبی نے کیا حکم دیا صبح اٹھ کے مسجد جانا ہے، میں مسجد جاؤں نا، میرا نبی تہجد بھی پڑھتا تھا۔ اب آپ کی ساری زندگی، آپ کو کوئی بچہ نظر آیا، بچے سے شفقت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خیال آیا میرے نبی نے بچوں سے پیار کیا نا، میں بھی ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیروں۔ آپ گھر والوں سے اچھا سلوک کر رہے ہو، آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو یہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اب آپ کے ہر کام میں آپ کا خیال رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے، ہر کام میں۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر وہ خیال ہیوی ہو چکا ہے، اور وہ اشد محبت، وہ عشق اللہ اور رسول کا، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جھولی میں ڈال دی۔ تو یہ ہر انسان اپنا پتہ لگا سکتا ہے اور ہر انسان اس سے آگے جانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، کوشش کریں، میں اور آپ، ہم ہمت کریں، اگر واقعی اس کائنات میں کوئی کام کرنے کے لائق ہے تو اس خیال کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ خدا کی قسم جس دن یہ خیال اندر سما گیا، اس نے اپنی جگہ بنا لی، کائنات کے سارے غم دور، کائنات کی ساری فکریں دور، پھر آپ کو کسی دنیا کی چیز کے جانے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور یہ خیال پھر اترنا نہیں ہے، پھر یہ آپ کو قبر تک بھی لے جائے گا۔
قبر تک بھی لے جائے گا تو قبر کے اندر جاتے ہوئے بھی آپ کو یہی خیال ہوگا کہ میں تو اس وجہ سے قبر میں پہنچ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ میرے آقا نے آنا۔ آپ کہیں گے کہ کاش وہ وقت آئے جب میں قبر میں پہنچوں، مجھے قبر سے کوئی پرواہ نہیں ہے، جلدی پہنچوں، یہاں تو میرا مقدر نہیں جاگا، میں نے ان آنکھوں سے دیدار نہیں کیا، جلدی قبر میں پہنچوں، وہاں اپنے محبوب کا مکھڑا تو دیکھوں۔ پھر جب یہ خیال سما جائے پھر انسان کہتا ہے کہ لو پھر ڈر ختم، اگر یہ عشق سما جائے تو پھر ڈر ختم۔ محبت کا سفر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں ڈر کا جو سفر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر محبوب خود کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے ڈرو تو بندہ ڈرتا ہے، لیکن وہ جو ایک بائی نیچر تخلیقی طور پر انسان میں خوف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسے یہ نہیں ہوتا کہ آئے میں قبر میں جاؤں گا تو میرے ساتھ بنے گی کیا۔ وہ بندہ پھر کہتا ہے، جسے یقین ہو جائے نا کہ میں ایک خیال کے اندر سما گیا ہوں، وہ پھر کہتا ہے کہ لوکاں میں نو آن ڈرایا اور تھے رات قبر دی کالی۔ لوگوں نے مجھے ویسے ہی ڈرایا ہے، لوکاں میں نو آن ڈرایا اور تھے رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اتھے اونے ہونا جدے مونڈے کملی کالی۔ پھر اس کا ڈر گیا، وہ پھر ترستا ہے جی، وہ تو پھر ترستا ہے کہ کہیں موت آئے تو صحیح، پھر وہ ڈرتا نہیں ہے ہائے ہائے یہ دنیا چھن جائے گی۔ وہ پھر موت کی وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو صرف موت جان بوجھ کر نہیں دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اے پروردگار جلدی مجھے موت دینا، محبوب کے قدموں تک پہنچوں، مجھے موت۔ صحابہ کرام منت مانگ کے جاتے تھے جہاد کے اندر، اور جب جہاد سے غازی بن کے لوٹتے تھے تڑپ تڑپ کے روتے تھے۔ وہی ہے میرے زمانے کا امام برحق جو مجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست میرے لیے جینا اور بھی دشوار کرے۔ ہاں یہ عشق کی کیفیت ہے۔ اگر یہ دولت کسی کو نصیب ہو جائے تو اس سے بڑا خوش قسمت کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور یہ واحد دولت ہے، دنیا کی ہر دولت ملنے کے بعد چھن سکتی ہے۔ اللہ نے آج آپ کو دولت دی، ہو سکتا ہے کل نہ ہو، اچھا گھر دیا آج دیا، ہو سکتا ہے کل نہ ہو، اولاد دی آج دیا کل پھر لے لے، ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بوڑھوں نے اپنے جوان بیٹوں کو قبرستانوں تک پہنچایا ہے، یہ حقیقت ہے۔ کائنات میں کسی چیز کو تمام نہیں ہے، لیکن یاد رکھ لیں یہ جو عشق رسول کا مضبوط خیال ہے جسے ہم عشق رسول کہتے ہیں، یہ اس قدر یہ خاص دولت ہے جو ایک مرتبہ مل جائے تو پھر جاتی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی دولت ہے جو ایک مرتبہ میسر آ جائے تو پھر جاتی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں ہے، یہ جو اس عشق کے سفر کو جاننے والے ہیں نا، جو اس راستے سے گزرے ہیں، انہیں یہ پتہ ہے اگر ہم اس راستے کے راہی نہیں بنے، عشق رسول کو ہم نے اپنی منزل نہیں بنایا، ہم اس راہ پر نہیں نکلے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن جو اس راہ پہ نکلے ہیں انہیں پوری سمجھ ہے۔ عاشق دی گل عاشق جانے کی جانے یار گلوئی ہو۔ اگر عشق رسول کی بات کو سمجھنا ہے تو دل کے اندر پہلے عشق کی چنگاری وہ لگانی پڑے گی۔ جب عشق کی کوئی ہلکی سی چنگاری سینے کے اندر سلگ جائے گی، پھر ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول کے عشق پر مبنی ہے وہ ساری باتیں سمجھ بھی آ جائیں گی۔ جب سمجھ نہیں آتی تو پھر سمجھ لیں کہ کوئی کمی اندر ہے۔ جب اللہ اور اس کے عشق کی کوئی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تو سمجھے اندر چنگاری نہیں سلگی، پھر وہ باتیں فضول ہیں، وہ سننا بھی فضول ہے، وہ کہنا بھی فضول ہے۔ پھر تو وہ ایسے ہی وہی بات ہے کہ خاصاں دی گل آما گے نہیں مناسب کرنی، پھر میرے جیسا بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اگر میں یہ چاہوں کہ مجھے عشق رسول کی سمجھ آ جائے تو مجھے اللہ سے یہ دولت مانگنی ہوگی، ایک ہلکی سی چنگاری اندر جلے گی تو اس سے کنیکشن ہوگا، ورنہ خاصاں دی گل ہم آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی، پھر ایسے سمجھ نہیں آئے گا۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے عشق کی دولت کسی کو میسر آ گئی تو سمجھ لیں یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت آپ کو مجھے مل گئی، اور یہ صرف واحد دولت ہے جسے دوام ہے،
جو ایک مرتبہ آئی اور پھر جاتی نہیں ہے۔ کائنات کے اندر صرف ایک انسان مجھے ایسا دکھا دو جو ایک مرتبہ میرے نبی کے عشق میں گرفتار ہوا ہو اور پھر وہ نکل کے دکھائے۔ ہیں جی، آپ کائنات کی ساری کتابیں کھنگال دیں، جس انسان کے دل میں ایک مرتبہ میرے نبی کا عشق آیا ہے، پھر اس دل کے اندر وہ عشق سمایا، پھر کوئی اور دنیا کی محبت اس کے اندر نہ آ سکی، اور اس عشق نے ہمیشہ کے لیے جو ہے اس دل کے اندر ڈیرے ڈال دیے۔ کچا رنگ للاری دا ہوندا، کچا رنگ للاری دا ہوندا، اے چڑھدا لیندا رہندا، پر عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندا۔ جو اس کیفیت کو سمجھنے والے تھے وہ سمجھا گئے، جو اس دولت کو جاننے والے تھے وہ بتا گئے کہ یہ عشق کی دولت اس قدر مقدس دولت ہے۔ میرے دوستو، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ آج ہم اسی عشق رسول کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنی ہے اور اللہ سے ایک ہی چیز مانگنی ہے، اے اللہ اپنے محبوب کا عشق نصیب کر دے، اے اللہ اپنے محبوب کا عشق نصیب کر دے۔ صبح اٹھتے ہی اے پروردگار، بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، مہربانی کر اسی مہینے کے صدقے نبی کا عشق عطا کر۔ اور دیکھیں، آئیں ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں جنہیں یہ عشق نصیب ہوا، جنہیں یہ عشق کی دولت میسر آئی۔ آپ عشق کی کیفیت کو سمجھنا چاہیں کہ میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ کس قدر محبت کی گئی، کس قدر عشق کیا گیا اور کس قدر ان کی چاہت کی گئی۔ سب سے پہلے تو آئیں اللہ کو دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کو دیکھیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات کو دیکھیں۔ یہ جو آیت آئی ہے نا قرآن کے اندر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قربان جائیں اللہ کے اس انداز پہ، خدا کی قسم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میری طرف متوجہ ہو کے سنیں، یہ بچوں کو خاموش کروا دیں، ایک مرتبہ درود پڑھ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے محبوب، اے پیارے محبوب، ہم ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے اور میرے آقا دن رات تڑپ تڑپ کے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہ کو چپ کرانے کے لیے فرشتے نازل کرنے پڑتے، پاؤں سوج جاتے تھے، آنکھیں ساری رات پانی سے شرابور، آنسوؤں سے شرابور، آنکھوں کے چشمے ہر وقت جاری، امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے۔ اللہ چپ کروانے کے لیے فرشتے بھیجتا ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ نظام کائنات بدلا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور تمام کائنات کے انسان سارے اللہ کو راضی کرنے پہ ہیں، سارے چاہتے ہیں اللہ راضی ہو۔ ہر نبی نے آ کر یہی کہا کہ اللہ تجھے میں راضی کروں گا، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ نبیوں کا وظیفہ اللہ کو راضی کرنا، اولیاء کا طریقہ اللہ کو راضی کرنا، نیک بندوں کا وظیفہ اللہ کو راضی کرنا، سب کی خواہش اللہ کو راضی کرنا۔ سارے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، سارے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن قربان جاؤں اس اللہ کے اوپر، اس کو اپنے محبوب کے ساتھ اتنا پیار ہے، وہ اپنے محبوب کو اتنا چاہتا ہے جسے ساری کائنات راضی کر رہی ہے۔ اس کا انداز دیکھو، وہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وہ اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے۔
یہ انداز ہے، یہ اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ عشق ہے، یہ اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ پیار ہے، یہ اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ ورفتگی ہے، یہ اللہ کی اپنے محبوب کے ساتھ چاہت ہے۔ اسی چاہت کو، اسی محبت کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان رسول اللہ کو چاہے گا، رسول اللہ سے عشق کرے گا، رسول اللہ کی محبت کا دم بھرے گا، تو وہ در حقیقت اللہ ہی کا طریقہ ادا کر رہا ہے۔ دوستان محترم، جنہیں رسول اللہ کا عشق نصیب ہوا ان کی کیفیات کیا تھی؟ ان کی کیفیات کو سمجھیں۔ آج ہم بلا بیٹھے ہیں کہ ہمارا ایک پیغمبر ہے، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، کوئی تھا جو دن رات ہمارے لیے روتا رہا، کوئی تھا جو دن رات ہمارے لیے تڑپتا رہا، کوئی تھا جو ہمیں چاہتا تھا، ہم یہ بھلا بیٹھے۔ لیکن خدا کی قسم، جو عشق رسول کی قیمت جاننے والے تھے، جو عشق رسول کی قیمت جاننے والے تھے، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ رسول اللہ کو کیسے چاہتے تھے، وہ کیسے چاہتے تھے، ان کے دلوں میں رسول اللہ کے عشق کی کیسی تڑپ تھی۔ مغرب کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، مدینے کا شہر ہے، گھر ہے سیدنا صدیق اکبر کا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے، سامنے بیٹا بیٹھا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، باپ اور بیٹا کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے بیٹا حضرت ابو بکر کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ابا حضور، اے ابا حضور، آپ کو وہ فلاں جنگ یاد ہے؟ فلاں جنگ کے اندر آپ نبی پاک کے لشکر میں سے تھے، کیونکہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو میں کفار مکہ کے لشکر کی طرف سے آیا تھا۔ یہ میدان بدر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے آئے، اور باپ آگے سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کا غلام ہے، باپ جو ہے وہ نبی کے مجاہدین میں شامل ہے۔ وہ واقعہ یاد کروا رہا ہے، مغرب کے وقت بیٹھا ہوا بیٹا اپنے باپ کو یاد کروا رہا ہے، ابا حضور، وہ آپ کو وقت یاد ہے جب آپ رسول اللہ کی طرف سے جنگ لڑنے آئے تھے اور میں مشرکین مکہ کی طرف سے آیا تھا، وہ وقت آپ کو یاد ہے ابا حضور؟ جی بیٹا مجھے یاد ہے۔ ابا حضور اس دن کو یاد کریں، اس دن جب ہم جنگ کر رہے تھے، اس دن 3 مرتبہ ایسا ہوا ابا حضور آپ میری تلوار کے نیچے آئے، اگر میں چاہتا تو آپ کا سر قلم کر سکتا تھا، لیکن ابا حضور میں نے اپنا باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا۔ یہ بات جب سیدنا صدیق اکبر کے سامنے کی گئی، اس عاشق اکبر کے سامنے کی گئی، تو کھانا کھا رہے تھے، کھانے کو یوں پیچھے کیا، آنکھیں صدیق اکبر کی تر ہوئیں اور کہنے لگے بیٹے تو نے بات کر لی، اب باپ کی بھی بات سن، اب سن میری بات۔ اس وقت جب جنگ کے اندر تو کافروں کا حامی بن کے آیا تھا اور میں محمد عربی کا غلام بن کے آیا تھا، اس دن میں تیری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آیا، لیکن تو نے تینوں مرتبہ مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر اس دن تو میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ آ جاتا تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، بلکہ میں تجھے اپنے نبی کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اتار دیتا۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عشق رسول، یہ صدیق اکبر کا عشق ہے۔ بیٹا تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن میں تجھے نبی کا دشمن سمجھ کر کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ بتا دیا کہ ہمیں اپنی اولاد سے بھی پیارے رسول اللہ ہے، جہاں ہمیں رسول ہے وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ یہی ہر مومن کے دل کی کیفیت ہونی چاہیے۔ جب تک یہ دولت مکمل نہیں ہوتی، کسی انسان کا ایمان کامل نہیں ہے، کسی انسان کا ایمان مکمل و اکمل نہیں ہے اگر دل کے اندر محبت رسول نہیں ہے۔ دوستان محترم، یہ نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے۔ صلح حدیبیہ، کفار اور مسلمانوں کے درمیان حدیبیہ کی شرائط لکھی جا رہی ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر شرائط لکھ رہے ہیں، حضرت علی لکھ رہے ہیں، میرے نبی لکھوا رہے ہیں۔ لکھنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، لکھوانے والا پیارا پیغمبر ہے۔ جب لکھنے لگے تو حضرت علی نے شرائط
लिखते लिखते सबसे ऊपर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिखा तो मुशरिकीन मक्का का सफ़ीर कहने लगा, ए मोहम्मद इस तहरीर से अपना नाम मिटवाओ, हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा गया, अगर आपको अल्लाह का रसूल मान लेते तो फिर झगड़ा ही खत्म था, ये अपना नाम मिटवाओ। मेरे नबी ने फरमाया हज़रत अली को, ए अली इस नाम को मिटा दें, इस नाम को मिटा दें। मेरे नबी ने कहा 3 मरतबा, लेकिन हज़रत अली ने कहा या रसूलल्लाह नहीं, मैं आपके नाम के ऊपर कलम नहीं फेर सकता। अब यह देखें हज़रत अली भी जानने वाले थे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके नबी के हुक्म की अताअत करो, पैरवी करो, लेकिन कुर्बान जाएं सहाबा के इश्क के ऊपर। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली मेरे नाम के ऊपर कलम फेर के इसे मिटा दो, तो हजरत अली की आंखें तर हुई, रो के कहने लगे मेरे आका मैंने आपका नाम लिखा है, अली का हाथ कट तो सकता है लेकिन आपका नाम लिखकर फिर इसे मिटा नहीं सकता। यह मोहब्बत करना सिखाया है, नबी के गुलामों ने सिखाया है, इस तरह से की जाती है रसूलुल्लाह से मोहब्बत। वो असहाबे रसूल हमारे आंखों में तो वो हैं कि इंसान तो इंसान, खुदा की कसम कायनात का जर्रा जर्रा, कायनात का जर्रा जर्रा अपना दिल नबी को दे बैठा, हर चीज नबी के इश्क में समा गई, हर वो चीज जो अल्लाह ने बनाई और जिसे फितरत सलीमा अता की वो नबी के इश्क की हम सफ़र बन गई। इंसान अपना दिल उस प्यारे पैगंबर को दे या ना दे ये इंसान की अपनी किस्मत है, लेकिन खुदा की कसम कायनात के जानवर भी ये जानते थे कि ये मोहम्मद अरबी, जानवरों ने भी हमारे आका से इश्क किया है। काश मेरे पास वक्त होता तो मैं एक एक जानवर के बारे में आपको बता पाता कि किस तरह जानवर हमारे नबी के इश्क में तड़पते थे, लेकिन हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। कोशिश करें दिल के अंदर नबी की मोहब्बत को जगाएं, नबी के इश्क को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं। कल आपने मैंने कब्र तक पहुंचना है, उस कब्र तक जब हम पहुंचें तो कोई ताल्लुक तो हजूर के साथ होना चाहिए, वहाँ हजूर की हमें कुछ तो पहचान हो। वो पहचान कब होगी? जब उनसे कोई ताल्लुक होगा। जब तक कोई ताल्लुक ही ना जोड़ेंगे, जिनके ताल्लुक जुड़ जाएं खुदा की कसम उनकी पहचान भी निराली होती है। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी जाम के इलाके का रहने वाला एक आशिक, बहुत बड़ा आलिम भी है लेकिन बिल्कुल सादा सादा सिफ्त है, फटे पुराने कपड़े, तनम फरसूदा जहाँ पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पई मुर्दा आवारा जे इसियां या रसूल अल्लाह। ये फारसी जुबान में मेरे नबी के कलाम लिखता है, ऐसे ऐसे कलाम लिखता था कि इंसानों के दिल चिर जाते थे जामी की बातें सुन के। हजूर से इश्क करने वाला, तनम फरसूदा जहाँ पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के प्यारे महबूब, आपसे मैं जुदा हूँ, आप मदीने में हैं, मैं जाम में हूँ, मैं आपसे जुदा हूँ। इस जुदाई की वजह से मेरा जिस्म पुर्जे पुर्जे हो चुका है और मेरी रूह टूट कर बिखर चुकी है। दिलम पई मुर्दा आवारा जे इसियां या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी मर गया गुनाहों की वजह से, मैं गुनाहों की दलदल में फंस गया और फिर आपसे भी दूर हो गया। मेरा तो दिल भी गया, मेरा जिस्म भी गया, मेरी जान भी गई। या रसूल अल्लाह वजह एक ही है कि मैं आपसे दूर हूँ, मैं आपसे दूर हूँ। जे सूए मन गुजर आ रही मने मिस्कीन अदारी, जे सूए मन गुजर आ रही मने मिस्कीन अदारी। ए अल्लाह के प्यारे महबूब, ए अल्लाह के प्यारे महबूब, मैं हूं तो बड़ा नादार, मैं हूं तो बहुत हल्का, मेरे पास है तो कुछ नहीं, लेकिन या रसूलुल्लाह अगर आप मेरी जानिब आ जाएं, मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं आप तक पहुंचूं, लेकिन अगर आप मेरी जानिब आ जाएं तो फिर क्या होगा? फिदाए नक्शे ना ले नतकुनम या रसूलुल्लाह। ए अल्लाह के प्यारे महबूब, आपके जो कदमों का निशान होगा जो मेरी तरफ आएगा, उस कदम के निशान पर मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। फिदाए नक्शे ना लेनत कुनम जा या रसूलुल्लाह, ज़िक्रदा खेश हैरानम, ज़िक्रदा खेश हैरानम, स्याशुद रुए इसी आनम, पशेमानम 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 या रसूलुल्लाह। ए अल्लाह के हबीब, मैं जानता हूँ मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं जानता हूँ
میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میرے گناہوں کی سیاہی نے میرے دنوں کو بھی سیاہ کر دی ہے، لیکن اللہ کے محبوب میں آپ سے شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں بے حد شرمندہ ہوں۔ یا رسول اللہ میں چاہے جتنا بھی گناہوں میں چلا جاؤں، لیکن ایک چیز ہے، ایک دولت میرے پاس ہے، زِ جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم، زِ جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم۔ یا رسول اللہ میرے پاس وہ دولت کیا ہے؟ وہ دولت یہ ہے کہ آپ کی محبت کا جو جام ہے، آپ کے عشق کا جو پیالہ ہے، وہ میں نے پی لیا ہے، اور آپ کی محبت کی زنجیروں نے اب مجھے اپنے آپ سے باندھ لیا ہے۔ ز جام حب تو مستم بس زنجیر تو دل بستم، نمی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ مجھے تو بات کرنی نہیں آتی، میں کیسے اپنا حال دل بیان کروں کہ میں آپ سے جو دور ہوں، آپ سے جو میں بچھڑا ہوا ہوں، میں آپ سے جو دور بیٹھا ہوں، میں اس اپنے دل کا کیا کروں؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب میں نے محبت کا جام پی لیا، آپ کی محبت کی زنجیروں نے مجھے جکڑ بھی لیا ہے، میں کیا کروں؟ یا رسول اللہ دور ہوں، صرف ایک گزارش کرتا ہوں، صرف آخری گزارش یہ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ روز محشر جب آپ اپنے شفاعت والے بازو پھیلائیں گے، جب قیامت کا دن ہوگا، آپ سفارش کریں گے، تو اس شفاعت والے دن، اس سفارش والے دن اتنی مہربانی کیجئے گا، اس دن جب آپ سب کی سفارش کریں گے تو اس جامی کو بھی اس دن بھلا نہ دیجئے گا۔ تو یہ محبت ہے مولانا عبد الرحمن جامی کی، محبت میں تڑپتے تھے، ایک مرتبہ ارادہ کیا ہے، ایک مرتبہ ارادہ، نبی کے در تک پہنچ جاؤں، نبی کے در تک پہنچ جاؤں۔ مدینے کا سفر اور جا رہے ہیں جام کے علاقے سے عبد الرحمن جامی اپنے نبی کی درگاہ پہ، اس آستان پہ جس آستان کا وہ عاشق تھا، اسی آستان پہ گھومنے جس کا وہ کبوتر تھا، جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، سارا قافلہ جا رہا ہے۔ اس وقت جو مدینے کا گورنر تھا، اس کے خان میں میرے آقا تشریف لائے، اور کریم آقا نے کہا گورنر کو اٹھا کے، اے گورنر اٹھو، مدینے کی سرحدی حدود کے اوپر ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کے اندر جام کے علاقے کے لوگ آ رہے ہیں، اس قافلے کے سارے لوگوں کو مدینے آنے دینا، سب کو مدینے آنے دینا۔ اس قافلے کے اندر ایک شخص ہوگا جس کا نام عبد الرحمن ہے، اسے مدینے آنے کی اجازت نہیں ہے، اسے وہیں سے واپس بھیج دینا۔ یہ دیکھیں عشق کرنے والوں کا منظر دیکھیں۔ ہاں عبد الرحمن کو مدینے نہیں آنے دینا۔ گورنر تڑپ کے اٹھ بیٹھا، نبی کا حکم تھا، خواب میں ملا، اس نے فوج کا دستہ تیار کیا، مدینہ کے مضافات سے آگے نکل کے وہ علاقہ جہاں پر جام کا قافلہ آ رہا تھا وہاں وہ گورنر پہنچا، اس نے اس قافلے کو روکا اور کہنے لگا رک جاؤ، تمہارے درمیان کوئی عبد الرحمن نام کا بندہ ہے؟ لوگوں نے کہا کوئی ایسا عبد الرحمن تو ہمارے اندر نہیں ہے کہ مدینے کا گورنر جس کا پوچھے۔ ہاں ہمارے پاس ایک عبد الرحمن نام کا بندہ ہے جو نبی کی نعتیں لکھتا ہے، بالکل سادہ سا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے، لیکن وہ اس لائق تو نہیں ہے کہ مدینے کا گورنر اس کا حال پوچھے۔ تو وہ مدینے کا گورنر کہنے لگا وہ کہاں ہے؟ جب لایا گیا وہ قافلے کا امیر کھڑا ہے، عبد الرحمن جامی کھڑے ہیں، ادھر گورنر کھڑا ہے، فوج کا دستہ کھڑا ہے۔ وہ گورنر کہنے لگا امیر کو، قافلے کے امیر کو، آپ کا قافلہ جا سکتا ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہ عبد الرحمن نہیں جا سکتا، اس کو مدینے آنے کی اجازت نہیں ہے، مدینہ کی حدود کے اندر یہ داخل نہیں ہو سکتا، اسے یہیں سے واپس جانا ہوگا۔ قافلے کا امیر رو پڑا، کہنے لگا حضور یہ کوئی تخریب کار تو ہے نہیں، یہ کسی کو نقصان پہنچانے والا تو ہے نہیں، یہ تو نبی کے عشق میں تڑپتا ہے، یہ تو نبی کی نعتیں لکھتا ہے، آپ اسے چیک کر لیں، اس کا سامان چیک کریں، یہ کوئی تخریب کار تو ہے نہیں، یہ کسی کو نقصان پہنچانے تو جا نہیں رہا۔ گورنر رو کے کہنے لگا میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے صرف اتنا حکم دیا ہے میری سرکار نے کہ یہ شخص مدینے کی حدود کے اندر نہیں آ سکتا، یہ گنبد خضرا کی جانب نہیں آ سکتا۔
अलगर्ज अब्दुर्रहमान जामी को रोक दिया गया। सारा काफिला आगे मदीने की जानिब रमा हो गया। अब्दुर्रहमान जामी को वहीं से पीछे जाने का कह दिया। अब अब्दुर्रहमान जामी जा रहा है, रोता हुआ, तड़पता हुआ, अरब के सहरा के अंदर धक्के खाता हुआ जा रहा है, रो भी रहा है, तड़प रहा है, अपने नबी को याद कर रहा है, रो भी पड़ा, तड़प पड़ा। जब रो रो के, तड़प के हालो बेहाल हो गया तो रो रो के कहने लगा, ऐ मेरे आका, मैं जानता तो हूं कि मैं गुनाहगार हूं, मेरे गुनाह इतने थे कि मैं यकीनन इस काबिल नहीं था कि आपकी दरगाह तक पहुंच सकता, लेकिन या रसूलल्लाह कोई ऐसी दरगाह फिर मुझे और बताएं जहां मेरे ये सारे गुनाह धुल जाते। मुझ जैसा गुनाहगार अगर आपकी दरगाह पर ना आए तो फिर और कहां जाए। या रसूलल्लाह मैं आपकी दरगाह पर पहुंचने के काबिल नहीं था। रो रो के अब्दुर्रहमान कह रहा है, या रसूलल्लाह मैं आपकी दरगाह के काबिल नहीं था, लेकिन मेरे आका आपके अलावा मेरा तो है भी और कोई नहीं, आपके अलावा मेरा तो है भी और कोई नहीं। ये रो रो के, तड़प के बेहोश हो गए और अरब के सहरा में अब्दुर्रहमान जामी जो है वो लेट गए, रोते रोते तड़प के बेहोश हो गए। जब बेहोश हुए आंख लग गई, बस आंख का लगना था, इधर जिस्म का सोना था, उधर मुकद्दर का जागना था। वहीं उसी सहरा के अंदर आमना के लाल का दीदार हो गया, जिसकी दरगाह के ऊपर लोग गए मदीने मिलने के लिए, वो मदीने वाला अब्दुर्रहमान जामी को सहरा के अंदर दीदार करवा रहा है। जब मेरे नबी ने अब्दुर्रहमान जामी को दीदार करवाया, मेरे नबी ने ख्वाब के आलम के अंदर अब्दुर्रहमान जामी को उठाया, रोते हुए अब्दुर्रहमान जामी को उठाया और अपने सीने से लगाया और फरमाने लगे, ए अब्दुर्रहमान मेरे भोले, तू ये समझता है कि तू गुनाहगार है, मैंने इस वजह से तुझे मदीने नहीं आने दिया, ये रोका मैंने खुद है, तुझे किसी ने नहीं रोका, मैंने खुद नहीं आने दिया तुझे। क्यों? तू गुनाहगार नहीं है, तेरे दिल के अंदर मेरे इश्क की तड़प है, तू मुझे जितना चाहता है, तू जितना मुझसे प्यार करता है, अगर तू आज मदीने आ जाता तो तेरे इश्क की ये कीमत थी, तेरी मोहब्बत की ये कीमत थी। अगर तू मदीने में आ जाता तो मुझे अपने गुंबद खजरा से बाहर निकल कर तेरा इस्तकबाल करना पड़ता। ये तेरा मकाम है। ये मेरे नबी का इश्क है। खुदा करे कि ये इश्क सबको नसीब हो, ये मेरे आपके हिस्से में आए। हर वो इंसान जो कलमा गो है उसे ये दौलत नसीब हो, इससे बड़ी और कोई दौलत नहीं। खुदा की कसम, ये इश्क के फिर करिश्मे भी अपने हैं, ये इश्क के करिश्मे भी अपने हैं, इश्क वालों के अंदाज भी अपने होते हैं। वो है ना, शायर कहता है, जग है निशाना इश्क दा, घर घर फसाना इश्क दा, मंजिल है गहरी इश्क दी, बखरी कचहरी इश्क दी, जंगलां च डेरे इश्क दे, अरशां ते फेरे इश्क दे। ये महबूब को जो अर्श तक ले गया है, ये भी इश्क है। ये भी अल्लाह का इश्क था जो महबूब को सारे पर्दे चाक करके सातों आसमान और फिर ताहत सरा और सारे पर्दे क्रॉस करके वो जगह आ गई, वो जगह आ गई जहां पर जिब्रील ने भी कहा बस, लेकिन ये इश्क उससे भी आगे निकल गया। जग है निशाना इश्क दा, घर घर फसाना इश्क दा, मंजिल है गहरी इश्क दी, बखरी कचहरी इश्क दी, जंगलां च डेरे इश्क दे, अरशां ते फेरे इश्क दे, मंदा रजा मतलूब दी, सुनदा ए गल महबूब दी, किसे दा करदा कख नहीं, कुल्ली दा छड़दा कख नहीं, रखदा अकल नाल बह रहे, कुत्तियां दे चुमदा पै रहे, चमड़ा लोहाया इश्क ने, बुल्ला नचाया इश्क ने। चमड़ा लोहाया इश्क ने, बुल्ला नचाया इश्क ने। ये मेरे नबी का इश्क है। जहां आपको अकल नहीं लेके जा सकती वहां आपको इश्क ले जाता है। खुदा की कसम, ये इश्क ही था जिसने आग के समंदर के अंदर छलांग लगा दी। ये इब्राहिम के दिल के अंदर अल्लाह का इश्क था। ये इश्क था इब्राहिम, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर, जो इसके लिए तैयार हो गया। वरना अकल क्या कहती है? अकल तो कह रही थी कि इब्राहिम जान बचा, तू एक ही तो अल्लाह का नाम लेने वाला है। वो जिब्रील अमीन नाज़िल हो गए, ए सैयदना इब्राहिम,
ऐ सैयदना इब्राहीम आपको निकाल लेते हैं, मेहरबानी करें, हमें इजाजत दें, हम आपको यहां से निकालकर निमरूद और इसकी कौम को उठाकर इसी आग में डाल देते हैं, आप हमें एक हुक्म करें। लेकिन इश्क का जवाब सुनिए, इश्क जवाब क्या देता है? वो मंजनीक के ऊपर बंधा हुआ है, आग में फेंके जाने के लिए तैयार पड़ा है। इश्क रूप है इब्राहीम का, जद्दुल अंबिया का रूप है। लेकिन वो इब्राहीम क्या कहता है? ए जिब्रील मेरे भाई, तू मुझे ये बता कि तू मुझे बचा सकता है, और जिसके लिए मैं आग में कूदने के लिए तैयार हूं, क्या वो खुद नहीं बचा सकता? अगर वो खुद बचा ले तो ठीक, लेकिन अगर वो ये चाहता है कि मैं उसके लिए आग में कूद जाऊं, तो मेरे लिए ये आग और इस आग में कूदना इससे बेहतर मेरे लिए और कुछ नहीं है। जा तू अपना काम कर, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है। हाँ, और इश्क को फेंक दिया गया। इकबाल ने भी कहा, बेखौफ खतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। अकल किनारे के ऊपर बैठी तमाशे देखती है, लेकिन इश्क कर जाता है। आए इसी इश्क को अपने दिल के अंदर जगाएं, अल्लाह और उसके रसूल के इश्क की चिंगारी अपने सीनों में आप और मैं लगाएं, उस मोहब्बत को अपने सीनों के अंदर जगह दें। मिलाद मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? खुदा के बंदो, क्या उम्मत के अंदर ये सवाल भी कोई करने के लायक थे? क्या ये भी कोई सवाल है कि जिस दिन मेरा नबी कायनात में आया है मुझे उस दिन खुशी करनी चाहिए या नहीं? ये भी कोई सवाल है? अफसोस है उम्मत के ऊपर कि उम्मत ऐसे भी सवाल करती है। एक नबी का उम्मती कोई काफिर ये कहता तो समझ आती थी कि मुसलमानों तुम अपने नबी का दिन मनाते हो, तुम्हें उसके पैदा होने की खुशी है। तो कोई काफिर सवाल करता तो जवाब देना भी बनता था। अफसोस है कलमा गो ये सोचता है जिस दिन मेरा नबी पैदा हुआ है मैं उस दिन खुशी मनाऊं या ना मनाऊं। मेरे भाई, अपना दिल संभाल, अपनी अकल को संभाल, अकल और दिल दोनों को बांध के मोहम्मद अरबी के कदमों में डाल, और फिर सिर्फ मुझसे ना पूछ, किसी और से ना पूछ, किसी साहिब इल्म से ना पूछ, सिर्फ अपने दिल की पूछ कि अपने दिल से पूछ, जिस दिन तेरा नबी पैदा हुआ है इस कैफियत की तुझे खुशी है या नहीं है? अगर तेरे दिल को खुशी है तो फिर तू खुशी मना, फिर तू ना घबरा। ये अल्लाह का मस्कन है, इस दिल के अंदर अल्लाह रहता है, और हर अच्छा ख्याल अल्लाह की तरफ से पैदा होता है। फिर घबराने की जरूरत नहीं, फिर तुझे किसी दलील की जरूरत नहीं। फिर तू अल्लाह को कह सकता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे नबी का मिलाद इस वजह से मनाया था, जिस दिन तेरा नबी पैदा हुआ वो दिन मेरी जिंदगी में आया, मेरा दिल झूम उठा खुशी से, तो मैंने तेरे नबी का मिलाद मना दिया। हाँ, जिन्हें मोहब्बत करनी आती है वो तो मोहब्बत को कब्र तक लेकर गए। हम मोहब्बत को दुनिया में नहीं रख सकते। जिन्हें नबी का इश्क नसीब हुआ वो तो कब्र में जाने तक भी नबी के इश्क से पीछे ना हटे। आला हजरत फाजिल बरेलवी, आपका आखिरी वक्त है, ये फाजिल बरेलवी की बात बता रहा हूं। इमाम अहमद रजा खान, इमाम आशिका, इश्क कैसे होता है अपने असराफ से सीखते हैं, अपने बुजुर्गों से सीखते हैं कि इश्क कैसे होता है। जिन्हें इश्क करना आता है उनकी कैफियत देखें। आखिरी वक्त है, अपने बेटों को नसीहत लिखवा रहे हैं, वसीयत तहरीर करवाना नबी का हुक्म है। इमाम अहमद रजा अपनी वसीयत लिखवा रहा है। वसीयत क्या लिखवाई है? वसीयत इमाम अहमद रजा की वसीयत सुनिए। इमाम अहमद रजा कहते हैं अपने बेटों को, बेटो मेरी वसीयत लिखो, मेरे मरने के बाद जब तुम मेरी कब्र बनाना ना, तो जितना मेरा कद है इससे भी थोड़ी और ज्यादा गहरी नीचे कब्र खोदनी है। ये वसीयत है, वसीयत लिखाई जा रही है, कोई धन दौलत नहीं, कोई जमीन और रकबे नहीं। वसीयत इमाम आला हजरत लिखवा रहे हैं, बेटा जब मेरे मरने के बाद मेरी कब्र खोदना तो जितना मेरा कद है ना इससे भी, आप पठान थे और कद भी ऊंचा था, आला हजरत फाजिल बरेलवी पठान थे और कद ऊंचा था, कहने लगे इससे भी गहरी कब्र खोदना। बेटे कहने लगे अब्बा हुजूर ये कोई समझ नहीं आई, मरने के बाद आप अजीब वसीयत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी कब्र मेरे कद से भी गहरी खोदना। इतनी गहरी कब्र खुदवा के आपने क्या करना है? तो रो के कहते हैं मेरे बेटा तुम्हें पता नहीं है
کہ قبر کے اندر میرے آقا نے آنا ہے، تو جب قبر کے اندر میرے آقا آئیں گے تو میں کیا لیٹا رہوں گا؟ میں کھڑا ہو کے اپنے محبوب کا استقبال کروں گا۔ میں اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کے اپنے محبوب کا استقبال کروں گا۔ عشق ایسے کیا جاتا ہے۔ جنہیں عشق کرنا آیا ہے ان کا طریقہ یہ ہے، خدا را آئیں میں آپ ہم سب اس عشق کے سفر پہ نکلیں، دلیلوں کے سفر پہ نہ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کی پہلی صفت جو قرآن میں فرمائی ہے، سورہ البقرہ کے بالکل شروع میں پہلے صفحے کے اندر بندہ مومن کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ اور مومن تو ہوتے ہی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کے لیے اشش کر اٹھتے ہیں۔ دلیلوں کے پیچھے بھاگ کے عشق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، آئیں ان اسراف کی زندگی کو اپنائیں، ان سے عشق کرنا سیکھیں، اپنے نبی سے تعلق جوڑیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا عشق مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری آنے والے نسلوں کو بھی رسول پاک کا عشق نصیب فرمائے۔